شجاع قاسمی صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا فوت ہونے والے کی روح ہر جمعرات کو گھر پر آتی ہے سر؟ نہیں جی، فوت ہونے والے کی روح کو پتہ ہی نہیں ہوتا آج جمعہ یا جمعرات ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. قبر میں کیلنڈر نہیں ہے نا، قبر میں کیلنڈر نہیں ہے. قبر میں کیلنڈر نہیں ہے، بہت شکریہ. فضل صاحب قطر سے پوچھتے ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب نے شفقت فرما دی، مائک دے کر اب واپس نہیں آ رہا، کیا ثواب کی نیت سے مسجد میں ڈیجیٹل تسبیح یا مسواک رکھ سکتے ہیں سر؟ مسجد میں ثواب کی نیت سے انتظامیہ کی اجازت سے رکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز، کیونکہ مسجدوں میں لوگ ثواب کی نیت سے ہر چیز لا کے رکھتے ہیں. کباڑ کھڑا مسجد میں بن جاتا ہے، انتظامیہ کے لیے ٹھکانے لگانا مشکل ہوتا ہے. تو تسبیح کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہر آدمی خرید سکتا ہے. تو بجائے اس کے کہ مسجد میں جو بنیادی ضرورتیں ہیں، پنکھا ہے، ایئر کنڈیشن ہے، یا اس طرح کی کوئی چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے. سر تسبیح کو آپ ایئر کنڈیشن سے ہاں، تو کچھ لوگ مسجد کے ڈبے میں چندہ ڈال دیں تاکہ انتظامیہ کوئی اچھی چیز لے لے اس سے. پھر یہ بھی دیکھا ہے کہ تسبیحات لا کے لوگ مسجدوں میں رکھتے ہیں، پھر وہ زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کو ٹنگا دیا جاتا ہے، تو اس سے مزاروں کا لک آ رہا ہوتا ہے، جیسے مزاروں میں تسبیحات ٹنگی ہوئی ہوتی ہے نا، عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے اس میں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. میں ابھی تک وہ کیلنڈر والی بات پہ پھنسا ہوں. گل خان صاحب کا سوال ہے اگلا، دل کی اصلاح کے لیے کوئی عمل بتا دیجیے پلیز. دیکھیں، دل کی اصلاح کے لیے تو پورا اچھا خاصا لمبا یعنی سوال ہے ان کا. دل کی اصلاح کے لیے اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے. نیک لوگوں کی صحبت سے جس قسم کے دل والوں کے ساتھ رہے گا ویسے ہی دل بن جائے گا اس کا. ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے تو اس کا دل بھی ٹھیک ہو جائے گا. علماء کے بیانات سننا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، اس سے انشاءاللہ دل کو بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے انقطع عملہ الا من ثلاث، مر جاتا ہے تو سب کچھ ختم مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں. تین چیزیں کیا رہتی ہیں باقی؟ نمبر ایک، صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کر دیا جس کے آثار چل رہے ہیں. درخت لگا دیا، کنواں کھود دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، یا طلباء پہ خرچ کر دیا مدارس میں، تو وہ جب تک نکلیں گے فارغ ہو کے وہ پھیلتا رہے گا پھیلتا رہے گا پھیلتا رہے گا. تو پہلی چیز کیا فرمائی؟ صدقہ جاریہ. دوسری چیز ارشاد فرمائی ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے گی. پھر اس اولاد کی اولاد ہوگی جو اپنے باپ دادا کے لیے دعا کرتی ہے، پھر اولاد کی اولاد. تو نیک اولاد، تو اولاد ہوگی تو نیک ہوگی نا. دو بچے میں کیا پتا کہ نیک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ایک صاحب کل مجھے ملے، کہہ رہے ہیں ایک ہی بچہ ہے اتنا نالائق. ان کہنے لگے ایک بیٹا ہے میرا بہت سخت تنگ کیا ہوا ہے، نافرمان ہے، یہ وہ، ایک نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا دوسرے تو پڑھتے ہوں گے نا، ان سے خدمت لے لی. کہنے ہے ہی ایک. میں نے کہا پھر یہ آپ کا، میرا قصور نہیں ہے بھائی، یہ میرا قصور نہیں، اب بھگتو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے اولاد دے تمہیں. اولاد کے معاملے میں بخل سے کام نہ لے، بہت بڑی ترقی کا ذریعہ بنے گی اولاد. دیکھو میں اپنے والدین کا چوتھا بچہ ہوں، میں بڑا نالائق ہوں، لیکن اگر میرے والد صاحب ابھی جو میں دین کی خدمت کر رہا ہوں مجھے دیکھتے تو خوش ہوتے نا کہ اچھا ہوا چوتھا ہو گیا تھا. کیا خیال ہے؟ اگر خاندانی منصوبہ بندی والوں کے مشورے پہ چلتے تو میرے والد صاحب کا جو علمی سرمایہ ہے جو آج لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہا ہے وہ نہ پہنچتا. کیونکہ میرے دونوں بڑے بھائی عالم نہیں ہیں مجھ سے اچھے، مجھ سے نیک ہیں، عالم نہیں ہیں. عالم میں بھی نہیں ہوں لیکن ان سے زیادہ ٹوٹا پھوٹا علم ہے میرے پاس. تو وہ صدقہ جو اللہ اگر قبول کر لے، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہاری کون سی والی اولاد تمہارے لیے نفع کا ذریعہ بن جائے، کون سی والی اولاد تمہارے لیے فائدے اور نفع کا ذریعہ بن جائے، کسی کو پتہ نہیں ہے. اس لیے یہودیوں کی باتوں میں مت آیا کرو. تو سلیمان کیا عرض کر رہا تھا میں کہ کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں، صدقہ جاریہ او علمی ينتفع به، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. علم چھوڑ کے چلا گیا کوئی، جیسے کسی نے علم کی بات کسی کو بتا دی تو اس نے آگے بتا دی، اس نے آگے بتا دی، یا آپ نے کسی کو، جیسے تبلیغ والے نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ لوگوں کو نکال لیتے ہیں سروزے میں. علم دو طرح کا ہے نا، ایک فضائل کا اور ایک مسائل کا. مسائل کا علم علماء، فضائل کا علم عوام بھی بتاتی ہے.